بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العلی العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواء تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج کی مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے اپنا ایک درد دل رکھنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں سب سے مظلوم چیز پر اگر غور کیا جائے کہ دنیا میں سب سے مظلوم کون ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک دین ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ دین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام محنت کا خلاصہ اور نتیجہ ہے، یہ آج مسلمانوں کے گھر میں ہی سب سے زیادہ مظلوم بنا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے، نتیجہ شاید یہ نکلتا ہے کہ آج ہم مسلمان نہیں رہے۔ آج ہمارے اندر ظاہری طور پر بھی اسلام کی کوئی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی باطنی طور پر ہم مسلمان باقی رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی زندگی سے آغاز کریں تو بازار کی زندگی تک، اور پھر بازار کی زندگی سے سلطنت کے ایوانوں تک آپ دیکھیں تو بے دینی کا ایک ایسا بازار گرم ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس کی خواہش دین کے تابع جب تک نہ ہو جائے وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں تو اول تو ہمارا دین اسلام پہ عمل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دین اسلام کا علم ہی نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ جن لوگوں کو علم ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، ہر سال پابندی سے نفلی حج اور عمرے کرنے والے، نوافل کے روزے رکھنے والے بھی پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کرتے۔ جہاں پہ ہماری خواہش کے خلاف کوئی بات آ گئی، جہاں پہ معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف کوئی بات آ گئی، جہاں پہ برادری کے خلاف شریعت کا کوئی تقاضا سامنے آ گیا، یعنی ایک طرف برادری کا رسم و رواج ہے اور دوسری طرف شریعت کا حکم ہے، ایک طرف خاندان کا رسم و رواج ہے، دوسری طرف اسلام کا حکم ہے۔ ہم اسلام کے حکم کو تو چھوڑ دیتے ہیں آسانی سے، لیکن ہمارے لیے برادری، رسم و رواج اور خاندان کو چھوڑنا یہ آج ناممکن بن چکا ہے۔ یہ میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو صف اول کے نمازی ہیں۔ ان میں سے بعض تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا، چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے بھی ہیں، تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پورے کے پورے دین پر عمل ان لوگوں کے اندر بھی آج ختم ہو چکا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب اب نمازیوں کے اندر پورے دین پر عمل نہ رہا تو پھر وہ لوگ کہ جو بیچارے دین سے بالکل ہی دور ہیں، جن کو دین کی الف با کا علم نہیں، ان کے اندر پھر دین کو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ کس حد تک ہوگا۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج جب ہم نے اسلام پہ عمل کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے لیے معاشرے کے اندر زندہ رہنا ہی مشکل ہو چکا ہے۔
ایک مثال لے لیں، جیسے آج کل شادی اور نکاح ہے۔ اب یہ شادی کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، حالانکہ اسلام نے اس کو بڑا آسان رکھا تھا۔ شادی ہماری رسم و رواج کی وجہ سے بڑا مشکل ہو گیا کہ جب تک 5 تولے 6 تولے سونا نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں شاید شادی ہی نہیں ہوگی۔ جب تک لمبی چوڑی 40 گاڑیوں پر مشتمل بارات نہ ہوگی اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ شاید شادی ہی نہ ہوگی۔ شریعت نے لڑکی کے والد پر شادی میں کسی قسم کا کھانا لازم نہیں رکھا، لیکن لڑکی کا والد جب تک 500 مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لے، اگرچہ قرض لے کے کھلانا پڑے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ کھانا کھلائے گا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ شریعت کا حکم کیا ہے اور شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جب تک میں کھانا نہ کھلاؤں اس وقت تک شاید میری بیٹی کی شادی اور رخصتی یہ درست نہ ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے اس رسم و رواج کی پرستش میں اپنے وہ کام جو انتہائی آسان تھے اور شریعت نے اسے عبادت کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب نکاح سنت ہے تو ظاہر ہے اس میں طریقہ بھی شریعت کا ہوگا، تو ہم صرف خطبہ تو شریعت کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ساری رسم و رواج ہندوانہ ہماری شادیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار گھرانے ہیں، اور جب کبھی انہیں بتایا جائے تو کہتے ہیں جی یہ مولانا کوئی نیا دین لے کر کے آگے ہیں، اور یہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے کہ آپ نے پہلے کبھی دین کی طرف، دین کے مطالعے کی تو توفیق ہی آپ کو نہ ہوئی۔ بعض لوگوں کی طرف سے دلیل ملتی ہے کہ جی وہ فلاں تبلیغی صاحب ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، وہ تو یہی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کسی کی ذات کا عمل حجت نہیں ہوا کرتا، بلکہ حجت اور دلیل ہمیشہ شریعت کا اصول ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہا، کوئی تبلیغ میں جڑنے والا شخص اپنے دین پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو جواب دینا ہے کل اللہ کے سامنے روز محشر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کا حکم یہ نہیں ہے، دین کا حکم وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس کے اندر سادگی ہے۔ اب نکاح کے اندر شادی میں صرف 2 چیزیں تھیں، ایک نکاح کرنا کہ مسجد میں نکاح ہو جائے، اس کے بعد لڑکے والے اپنے گھر چلے جائیں اور لڑکی کو لڑکی والے خود اسی شام کو لڑکے کے گھر پہنچا دیں، اس کی رخصتی ہو جائے۔ اگلے دن اس رخصتی کی خوشی میں ولیمے کا عمل ہے۔ ولیمہ ولم سے ماخوذ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، اس کی خوشی میں اگلے دن کھانا ہو جائے۔ بس یہ ایک سنت طریقہ تھا، اس میں نہ بارات تھی، نہ کسی قسم کا ڈھول باجا تھا، نہ تصویر سازی تھی، نہ لڑکی کے والد کو کھانے کھلانے کی مشقت تھی، اور صرف ایک لڑکے کے لیے ولیمہ ہے، وہ بھی سنت کے درجے میں ہے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش ہو تو کرے، قرض لے کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ کرے تو شادی ہو جائے گی۔ شریعت نے کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں کی۔ مہر ہے، مہر میاں اور بیوی، والدین اور لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین دونوں آپس میں رضامندی سے جتنا مہر پہ راضی ہو جائیں وہ رکھیں، 10 درہم سے کم نہ ہو، زیادہ جتنی مقدار پہ راضی ہو جائیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ مختصر سی شادی تھی، لیکن آج ہم نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا۔ لڑکی کے والد پر کتنی آسانی تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف اسے نہیں تھی، اسے 1 روپیہ بھی شادی میں خرچ نہیں کرنا تھا۔ عموماً خرچہ ہوتا ہے کہ جب باراتیں لمبی چوڑی آتی ہیں تو لڑکی کے والدین پھر کہتے ہیں جی ہمیں بھی ان کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ شریعت نے بارات کے تصور کو ختم کر کے لڑکی کے والد کا بوجھ ہلکا کر دیا، لیکن اب اس پہ عمل کون کرے؟ کہتے ہیں جی کھانا نہ کھلائیں تو برادری والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب انسان اس چیز کی فکر میں پڑتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا اس وقت پھر انسان کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان صرف اس بات کو دیکھے کہ میرا اللہ کس چیز پہ مجھ سے راضی ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ غمی کے اندر دیکھیں، وہاں بھی رسم و رواج کی پرستش ہے۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کی میراث کو تقسیم کوئی نہیں کرتا، جو شریعت کا حکم ہے کہ میراث کو تقسیم کریں۔ اب اس کا مال ہے جس میں تمام ورثاء کا حق ہے، اسی مال سے پھر جو ہے وہ تیجے بھی کروائے جا رہے ہیں، قرآن خوانیوں کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اب جو شریعت کا حکم ہے انتقال کے فوراً بعد کہ میراث کو تقسیم کرو، مجھے بتائیے کتنے لوگ شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن تیجوں کی فکر سب کو پڑی ہوتی ہے، جی تیسرے دن کی دعا کرا لیں۔ اب جس آدمی کی میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوئی، وہ آدمی خود بھی زندگی میں بے دین رہا اور اپنے متعلقین کو بھی دین نہیں سکھایا، اس کے لیے پھر تیجے کی دعائیں اور 40ویں کی دعائیں کس چیز میں فائدہ مند ہوں گی؟ اس لیے میں نے ایک گزارش مختصر وقت میں عرض کرنے کی کوشش کی، ہم دین کے مزاج کو سمجھیں،
یہ دین، یہ شادی نکاح یہ سنت کے مطابق کرنا، غمی سنت کے مطابق کرنا، بازار کی زندگی کو سنت کے مطابق کرنا، گھر کی زندگی کو سنت کے مطابق لانا، میاں بیوی کے آپس میں معاملات سنت کے مطابق ہوں، والدین اور اولاد کے معاملات سنت کے مطابق ہوں، یہ دین ہمارے لیے ہے۔ اس پہ عمل کسی یہودی نصرانی نے نہیں کرنا۔ آج ہم اس دین کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پھر ہماری خواہشات کیسے پوری ہوں گی۔ تو شریعت کے اندر دین بہت ہی سادہ مفہوم رکھتا ہے، دین کے اندر سادگی ہے، اسی میں عزت ہے۔ اب شریعت نے حکم دیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے دیور سے پردہ کرے گی، دیور اپنی بھابھی سے پردہ کرے گا، لیکن اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے اندر تبلیغ میں 4 مہینے وقت لگائے ہیں، دین پڑھ چکے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا حالانکہ صاف حکم میں قرآن بھرا پڑا ہے۔ آپ کھولیں سورہ نور، سورہ احزاب کھولیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، حدیث مبارکہ بڑی پڑی ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے الحمو الموت، دیور تو موت ہے، لیکن اب ہمارے ہاں کہاں پہ عمل ہوتا ہے؟ پھر یہاں عذر پیش کیے جاتے ہیں، جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ آپ عمل کی نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ سالیوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، بہنوئی جو ہے وہ سالیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، چچا زاد ماموزاد پھوپھیزاد کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، جی ہم نے اگر ان سے پردہ کیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ آج کا مسلمان بڑا عجیب ہے، وہ سب کی ناراضگی کی فکر کرتا ہے، اسے اگر فکر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی شان یہ تھی، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو، باقی ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہے کہ ساری دنیا مجھ سے ناراض نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا، اللہ ہمیں عمل کی